بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج 31 جولائی 2020 9 ذی الحجہ 1441 ہجری بروز جمعہ 9 عرفہ کا دن ہے۔ آج کے روزے کی بہت فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس دن کی قدر کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کل انشاءاللہ قربانی کا دن ہے، عیدالاضحی، جس میں ہم 2 گانا ادا کرتے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ پوری دنیا کا نظام معطل ہو چکا ہے۔ معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے پوری دنیا بحران کا شکار ہے، بحران کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ اور WHO نے بھی اور دوسرے جو طبی ماہرین ہیں انہوں نے بھی گیدرنگ سے منع کیا ہے، بھیڑ اکٹھا ہونے سے منع کیا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے علماء کرام نے بھی یہ گائیڈ لائن جاری کی ہے کہ اپنے نماز پڑھنے میں زیادہ بھیڑ اکٹھی نہ ہو، جتنے آدمیوں کی اجازت ہو اتنے آدمی نماز پڑھیں اور آپس میں فاصلوں کو برقرار رکھتے ہوئے نماز پڑھیں۔ تو یہ سال میں 1 مرتبہ عیدالاضحی آتی ہے، اس وجہ سے اس کے نماز کا طریقہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو یاد رکھنی چاہیے یہ بات، اس کی نماز کا، عیدالاضحی کی نماز کا طریقہ بھی وہی ہے جو عید الفطر کی نماز کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور یہ عیدالاضحی وہیں قائم کی جاتی ہے، اس کی نماز وہیں پڑھی جاتی ہے جہاں پر جمعے کی نماز قائم کی جاتی ہے۔ جو جمعے کے لیے شرائط ہے وہی تمام شرائط عیدالاضحی کے لیے بھی ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے مقامی علماء و مفتیان کرام سے رجوع کر سکتے ہیں کس جگہ عیدالاضحی کی نماز قائم کرنا جائز ہے اور کس جگہ پر نہیں۔ آئیے میں آپ کو آگے بتلاتا ہوں کہ عیدالاضحی کی نماز کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ عیدالاضحی کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے امام صاحب کے پیچھے آپ 2 رکعت نماز کی نیت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ کو زبان سے یاد ہو تو زبان سے کہہ لیں، لیکن دل سے نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ زبان سے نیت اس طرح ہوگی: 2 رکعت نماز واجب عیدالاضحی واسطے اللہ تعالی کے، ماں 6 زائد تکبیروں کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھ لیں گے اور پھر ثنا پڑھیں گے۔ امام صاحب ثنا پڑھیں گے اور ثنا کے بعد بجائے اس کے کہ سورہ فاتحہ شروع کی جائے، ثنا پڑھنے کے فوراً بعد اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ دوسری مرتبہ اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے اور سورہ فاتحہ شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، اس کے بعد رکوع اور سجدہ جس طرح ہم عام نمازوں میں کرتے ہیں۔ پھر جب ہماری 1 رکعت مکمل ہو جائے گی، دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے۔ اب بجائے اس کے کہ رکوع میں جائیں، رکوع میں جانے سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور کہیں گے اللہ اکبر اور اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ پھر اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور چھوڑ دیں گے، اور چوتھی مرتبہ میں اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد سجدے، اتحیات وغیرہ کر کے اپنی نماز سے فارغ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے خطبے کا نمبر۔ یاد رکھنی چاہیے یہ بات کہ خطبہ جمعے کے اندر جمعے کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، لیکن عیدالاضحی اور عید الفطر میں عیدالاضحی کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ تو ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ خطبہ بھی زیادہ لمبا نہ دیں، خطبہ بھی مختصر کریں۔
میں انشاءاللہ اس کو آپ حضرات کے سامنے اسکرین پر شو کر دوں گا، آپ اس خطبے کو دیکھ لیں، پڑھ لیں اور اس کو یاد کر لیں۔ اگر یاد نہ ہو پائے تو کم سے کم اپنے موبائل میں دیکھ کر کے اس کو خطبہ دے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب کو میری طرف سے عید الاضحیٰ کے بہت بہت مبارک۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔